کہ جو بھی کرسی پہ نماز پڑھ رہا ہے اگر اس کے لیے کرسی پر نماز پڑھنا جائز ہے، اس نے علماء سے مشورہ لے لیا ہے اور اس کے لیے جائز ہے کرسی پر نماز پڑھنا، تو اب وہ کرسی کہاں رکھے گا؟ اس کے لیے لازم ہے کہ جہاں تک صف مکمل ہو چکی ہے اس کے فوری بعد اپنی کرسی رکھے گا۔ یہ جو غلطیاں اکثر مسجدوں میں ہوتی ہیں کہ کرسی کونے میں پڑی ہوئی ہے اور صفیں یہاں تک چلتی آ رہی ہیں اور یہاں پر کرسیاں رکھی ہوئی ہیں۔ یاد رکھیے اگر کرسی یہاں پر ہے اور نمازی ابھی یہاں تک پہنچے ہیں، یعنی یہ سارے نمازی پہنچ گئے اور ابھی یہ جگہ خالی ہے اور کرسی والے بھائی صاحب آ کے یہاں پر نماز پڑھتے ہیں، تو ان کا یہاں پر کرسی لگا کر نماز پڑھنا گناہ ہوگا، مکروہ تحریمی ہوگا، کیونکہ اتنی صف کی خالی جگہ انہوں نے چھوڑ کے وہ نماز پڑھ رہے ہیں اور صف کو توڑنے کا سبب بن رہے ہیں۔ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جو صف توڑے اللہ تعالیٰ اسے توڑ دے، اتنی سخت وعید ارشاد فرمائی ہے۔ تو کرسی والوں پر بھی لازم ہے کہ اگر یہاں تک صف مکمل ہو چکی تو ان کو چاہیے کرسی اٹھائیں اور کرسی یہاں پر لے کر آئیں اور پھر بیٹھ کر اس پر نماز پڑھیں۔ کرسی والوں کو بھی صف توڑنے کی اجازت نہیں ہے۔ یہ پہلی چیز ہو گئی کہ کہاں رکھیں۔ دوسری چیز ہے کہ کیسے رکھنی ہے کرسی۔ اب کرسی کیسے رکھنی ہے؟ یہ مثال کے طور پر صف کی لکیر آ رہی ہے، یہاں پہ صف ہے اور یہاں پہ لوگ یوں کھڑے ہوئے ہیں مثال کے طور پہ، تو جہاں لوگوں کی ایڑی ہے وہیں پر اس کی کرسی کے پچھلے پائے ہونے چاہیے، بالکل لائن سیدھی ہونی چاہیے۔ جہاں لوگوں کے پنجے اور ایڑیاں آ رہی ہیں نا، اسی ایڑی کی سیدھ میں اس کی کرسی کے پیچھے والے پائے ہوں اور اگلے پائے آگے کی طرف جا رہے ہیں، اور اس طرح صف بالکل سٹریٹ نظر آنی چاہیے کرسی ہونے کے باوجود۔ تو یہ ہو گیا کیسے رکھیں۔ تیسرا ہے اس پہ کیسے نماز پڑھیں۔ بعض لوگ یہ غلطی کرتے ہیں، کرسی ایک تو کونے میں رکھتے ہیں، بیچ میں جگہ خالی رہ گئی، گناہ گار ہوئے۔ دوسرا وہ کیا کرتے ہیں کہ اگر وہ سجدہ نہیں کر سکتے اس کے باوجود بھی کرسی کے آگے کھڑے رہتے ہیں۔ اب یہ ایک اور صف کے واجبات میں سے ایک کی خلاف ورزی ہے کہ صف کو بالکل اسٹریٹ لائن میں ہونا لازم ہے، یعنی سب کی گردنیں، سب کے ٹخنے، سب کے شانے جو کندھے ہیں وہ ایک لائن میں آنے چاہیے۔ اب حضرت نے کرسی رکھ کے کرسی کے آگے کھڑے ہو گئے، تو یہ تو انہوں نے پوری صف کی ایک ڈسپلن اور ایک لائن کو خراب کر دیا۔ یہ جائز نہیں ہے، یہ غلط طریقہ ہے۔ اگر آپ سجدہ نہیں کر سکتے تو آپ پر کھڑے ہو کر نماز پڑھنا معاف ہے، اور اب افضل ہے کہ بیٹھ کر نماز پڑھو۔ تو یہاں پہ پھر کرسی پر آگے کھڑا نہیں ہونا بلکہ کرسی پر بیٹھنا ہے اور بیٹھ کر نماز پوری کرنی ہے، تاکہ ایک ڈسپلن میں رہے، آپ کا جسم باقی نمازیوں کے جسم سے آگے نہ ہو بلکہ ان کے محاذات اور ان کی لکیر میں آنے والا ہو۔ تو بیٹھنا اس طرح سے بیٹھیں، رکوع کے لیے تھوڑا جھکیں اور سجدے کے لیے تھوڑا زیادہ جھکیں، جتنی طاقت ہے حسب طاقت وہ جھکیں، اور اس طرح آپ کی نماز مکمل ہو جائے گی۔ کرسی کے آگے کھڑا ہونا کوئی ضروری نہیں ہے، اور صف کا یہ والا واجب توڑنے کی وجہ سے گناہ گار بھی ہوں گے، اس کا خیال رکھنا ہے۔ اور چوتھی چیز یہ بھی جہالت اب آ گئی ہے کہ کرسی کے آگے وہ تختہ ہوتا ہے اور اس پہ ہاتھ رکھ کے یوں سجدہ کر رہے ہوتے ہیں۔ بھائی اس کی کوئی حاجت نہیں ہے۔ جب سجدہ زمین پہ نہیں کر سکتے، سجدہ معاف ہو گیا، اب آپ نے اشارے سے سجدہ کرنا ہے، اس کے لیے آگے لکڑی کا تختہ ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اور صرف اس غرض سے اگر اضافی پیسہ دے کے کرسیاں بنوائی جاتی ہیں تو یہ بھی پیسے کا ضیاع ہے۔ اگر مسجد کا چندہ اس کے لیے استعمال کیا جاتا ہے تو وہ درست نہیں ہے، یہ مسجد کے چندے کا غلط استعمال ہے اور ویسٹیج ہے، کیونکہ اس کی ضرورت ہی نہیں ہے، اس کے بغیر بھی نماز ہو جاتی ہے، تو یہ تختہ کیوں لگانا ہے؟ ہاں اگر تختہ قرآن رکھنے کے لیے اور قرآن کو پڑھنے کے لیے کی نیت سے لگایا تو پھر ٹھیک ہے، لیکن خاص طور پر سجدہ کرنے کے لیے تختہ بنایا تو یہ پیسے کا بھی ضیاع ہے، اور ایسی کرسیاں مسجد میں نہیں رکھنی چاہیے۔ سمپل سادی کرسی ہو اور اس پہ بندہ آ کر نماز پڑھے۔ تو کرسی پر نماز پڑھنے والے یہ چار چیزیں اپنی ذہن میں رکھیں۔